فتح بس چند قدم دور تھی۔ مشرکین ٹوٹ چکے تھے، ان کی صفیں بکھر رہی تھیں۔ مسلمان تکبیر کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ احد میں بھی بدر جیسی عظیم فتح لکھ دی گئی ہے۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا، ایک ایسی غلطی جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ وہ تیر انداز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ہر حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اچانک اپنے مورچوں سے نیچے اترنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ تک تھا اور جنگ ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے نیچے اترنے لگے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار خالد بن ولید کر رہے تھے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی شاندار برتری، اور پھر تیر اندازوں کی وہ خوفناک اجتہادی غلطی جس نے فتح کو آزمائش میں بدل دیا۔ کچھ دیر تک شدید جنگ جاری رہی اور یہ مختصر اسلامی لشکر پورے میدان جنگ پر غالب رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہو۔ ادھر مسلمان ایمان، یقین اور شجاعت کی ایسی تصویر بنے ہوئے تھے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے کہ 700 مسلمانوں نے 3000 کفار قریشیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ قریش میدان چھوڑنے لگے۔ جب قریش مسلمانوں کے حملے روکنے میں ناکام ہو گئے اور ان کے جھنڈے گر گئے تو ان کے حوصلے مکمل ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ ثواب کے قتل کے بعد کوئی شخص گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اور پھر مشرکین نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ وہ بھاگنے لگے، بدلہ، انتقام اور عزت کی بحالی کے تمام دعوے سب کے سب بھول گئے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی اور مسلمانوں نے مشرکین کو ایسی شکست دی کہ وہ اپنے کیمپوں سے بھی آگے بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قریشی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر پہاڑ کی طرف بھاگ رہی تھیں اور ان کے پازیب نظر آ رہے تھے۔ مسلمان دشمن کا تعاقب کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی جمع کر رہے تھے۔ قریشی عورتیں بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئیں، قریشی جنگجو بھی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت جب فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو سختی سے حکم دیا تھا، فتح ہو یا شکست ہر حال میں اپنی جگہ قائم رہنا۔ لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ تو بعض کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ گئی اور انہوں نے کہنا شروع کیا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو چکا ہے جو صرف جنگ تک کے لیے تھا۔ اب چونکہ ہم جیت چکے ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں، لہذا ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اور کافروں کو مارتے ہیں۔ صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ٹوکا اور فرمایا، کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ لیکن اکثریت نے اس نصیحت پر توجہ نہ دی اور 40 تیر انداز اپنے مورچے چھوڑ کر مال غنیمت اور کافروں کو مارنے کے لیے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کی پشت تقریباً خالی ہو چکی تھی، صرف حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی اپنے مورچے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت آئے گی یا پھر وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں گے۔